بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي. فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب کے نیک عبادت کو قبول فرمائے اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تمام تر ذکر کرنے والے ذکر سننے والے ماتمی جو بھی حضرات ذکر اہل بیت میں شامل ہیں پروردگار عالم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارا سلسلہ گفتگو آج دوسری مجلس ہے اور مخاطب ہوں آپ سبھی حضرات سے. کل ہم نے اپنے موضوع کا باقاعدہ اعلان کیا اور موضوع یقیناً آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، لیکن یہ مجلسوں کی خصوصیت ایک بن چکی ہے کہ چہرے بدلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں. بہرحال ہماری آپ سے گزارش یہ ہے، دو طریقے سے کہوں گا، باقی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن دو گزارش کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ کا مہمان ہوں، لہذا اس وجہ سے آپ سے بھرپور امید رکھتا ہوں کہ آپ یقین سے یہ خوشامدی کا رویہ حقیقت ہے، میں نے محسوس کیا ہے اور میرا بہت پرانا تعلق ہے ہزارہ ڈویژن سے. ایک مہمان نواز یہ علاقہ ہے، اس وجہ سے جب مجھے دعوت ہوئی تو میں نے خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا. تو مہمان ہوں آپ کا، اور دوسرا یہ ہے کہ سادات سے تعلق ہے اور بہرحال صاحب اس کے ساتھ ہی ملا دیں تو ادنا سے طالب علم بھی ہوں. تو ان چند وجوہات کی بنا پر اور یقیناً مولا کا ایک ذاکر بھی ہوں. ذاکر فقط اسے نہیں کہتے کہ جس کے پیچھے 4 سوزے کھڑے ہوں، نہیں، ذاکر ہر وہ ذاکر ہے جو ذکر اہل بیت کرتا ہے، چاہے وہ جس زبان میں کرتا ہو چاہے وہ جس رنگ میں کرتا ہو، وہ ذاکر اہل بیت ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ذاکر حسین کے فقط انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی ہیں، اور بلکہ وہ خود ذات ہے جو خود ذاکر بن کے جس نے ان کو خلق کیا ہے. کبھی کبھی وہ بھی ان کا قصیدہ پڑھ کے بتا دیتی ہے کہ میں بھی ان کا ذکر کر کے تمہیں بتلا رہا ہوں کہ یہ ہستیاں عام نہیں ہیں، خاص ہے، جن کا ذکر میں بھی کر رہا ہوں. لہذا یہ چند وجوہات کی بنا پر آپ سے امید یہی رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی، ورنہ ایسے روزانہ دیر کرتے چلے جائیں گے، ہمارا تجربہ آتا ہے کہ اگر ایسے روزانہ دیر کرتے چلے جائیں گے تو آپ ٹائم بہت آگے لے جائیں گے.
لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ بھی بر وقت آئیں اور مجھے بھی بر وقت ٹائم پر ممبر میں جائیں، تاکہ میں اپنے موضوع کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں. ورنہ اگر میرا ذہن منتشر ہوگا تو مجھے ممبر کب ملے گا، پھر ممبر پر آنے کے بعد میرا ٹائم اوور تو نہیں ہو رہا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا نقصان آپ کا ہے. لہٰذا اس وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں گے. درود پڑھ کر باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی کہنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کیونکہ میں کہوں کہ آپ یہاں پر نعرہ ماریں یا یہاں پر صلوات پڑھیں، آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی صلوات کے بھی فضائل سن چکے ہیں، نعرے کے بھی فضائل آپ جانتے ہیں، تو فقط علی کا ذکر سننا ہی عبادت نہیں ہوتا، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو اس ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ممبر ہو، نہیں، بالا ممبر بھی ذکر ہو سکتا ہے، زیر ممبر بھی ذکر ہو سکتا ہے. لہذا آپ جس وقت آپ کا دل چاہے کہ ہم بھی ذاکر کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جائیں، لہذا آپ نعرہ بھی لگا سکتے ہیں، صلوات بھی پڑھ سکتے ہیں. صلوات پڑھ محمد. تو عزیزان محترم، آپ کے سامنے جو موضوع گفتگو کل اعلان کیا وہ تھا عبادت اور ولایت. اس دونوں چیزوں کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا ربط ہے. لہذا انشاءاللہ تعالی جب ہم گفتگو لے کر آگے بڑھیں گے تو آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ واقعا یہ موضوع کتنا اہم ہے، لیکن یہ اہل منبر اس کو کیوں نہیں پڑھتے، پڑھنا چاہیے تھا. لہذا دونوں کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اسی موضوع کو لے کر چلنے کے لیے میں نے جو سرنامہ گفتگو قرار جس آیت کو قرار دیا ہے وہ قرآن پاک کی ایک انتہائی مختصر سی آیا ہے کہ جس میں ارشاد خداوندی یہ ہو رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وَاعْبُدْ یعنی عبادت کر اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. یہ اس آیت کا ایک ظاہری سا ترجمہ ہے. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 ہے، اور دوسرا بھی یاد رکھنے کے لیے یہی ہے کہ یہ اس سورت کی آخری آیت ہے. اگر نمبر بھول بھی جائیں تو اس سورت کی آخری آیت ہے، لہذا اس وجہ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. لیکن اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا اشرا پڑھنا ہے. تو ارشاد گرامی جو ہو رہا ہے تمہیدی سی گفتگو سے گزر کر انشاءاللہ تعالی کئی منزل تک مجھے پہنچنا ہے، وہ یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. اب یقین کا تعلق ولایت کے ساتھ بہت گہرا ہے، توجہ فرمائیں، بہت گہرا تعلق ہے. اسی وجہ سے لفظ یقین کے ساتھ ساتھ کیونکہ جتنی عبادت مضبوط ہوگی، اللہ اکبر، جتنی عبادت کے اندر وزن ہوگا، جتنی عبادت انسان پختہ کرے گا، اتنی ہی اس کی ولایت مضبوط ہوگی. لہذا اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اس بنا پر ہم نے جب یقین کا لفظ آیا ہے تو یقین کے ذریعے سے ولایت ملتی ہے، یقین کا نتیجہ ولایت ہوا کرتا ہے. لہذا اس بنا پر ہم نے یہ موضوع رکھا ہے کہ عبادت اور ولایت، اور اس آیت کے ضمن میں رکھا ہے. لہذا بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ تمہیدی گفتگو ہوتی ہے اور ہر جگہ پر ہوتی ہے، ہر موضوع کے لیے ہوتی ہے. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم عبادت کے معنی کو سمجھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت ہم نے بہت سنا اور الحمدللہ بہت کی بھی، لیکن اس کے حقیقی معنی کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، یہ ہمیں معلوم صحیح طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ ہم حقیقی عبادت کر سکیں جس کے نتیجے میں ہمیں حقیقی ولایت عطا ہو جائے. متوجہ ہو رہے ہیں سب؟ جزاک اللہ. اور دیکھیں کہ میری نظر سب پر ہے، یہ میں
کیونکہ میں ہمیشہ مجلس میں پڑھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں میں مجمع کو اٹھا کے پڑھتا ہوں. میرا طریقہ کار ہے. اب میں دیکھ لوں گا کہ کون کنجوسی کرتا ہے اور کون خوش حال ہے، تو میں ہر ایک فرد پر، لیکن کوئی زیادہ مجھے اس پر روکنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے معنی مجھے کرنا چاہیے تاکہ گفتگو کو آگے بڑھا سکوں. معنی عبادت کیا ہے اور ولایت کیا ہے؟ جب دونوں کا معنی واضح ہوگا تو پھر ان کا تعلق ظاہر کیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک انتہائی خوبصورت اس عشرہ محرم کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. عبادت عربی میں کسے کہتے ہیں؟ عبادت عربی میں نرمی کو کہا جاتا ہے. اچھا میں یہ بات ایک ضروری سمجھتا ہوں، نبی صاحب ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا اور میری گفتگو پر سب کی توجہ ہونی چاہیے. دیکھیں اگر کسی نے موبائل کو چھوا بھی تو مجھے پتا چلے گا. یہ میں یاد رکھیں، میں اب تھوڑا سا مزاج چینج کر کے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ کل آپ کے مزاج کے مطابق میں نے پڑھا ہے، آج آپ میرے مزاج کے مطابق مجھے سنیں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے شاہ صاحب نے عرض کیا فرمایا ہے کہ کراچی میں ہمیں بیدار مجمع کا حکم ملتا ہے کیونکہ ہم وہاں پر جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں بیدار لوگوں میں گفتگو کرنا آتی ہے، ہوا میں تلواریں نہیں چلانا آتی کیونکہ ہم اس طرح کے ہیں بھی نہیں اور نہ مجھ سے گفتگو ہوتی ہے. آپ ساتھ دیتے رہیں گے، میں گفتگو کرتا رہوں گا، بات آگے بڑھتی چلے جائے گی. لیکن میں ایک انتہائی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجلس پڑھنے والا کوئی بھی آتا ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک مشکل کا ہمیں بہت سامنا رہتا ہے اور وہ میں بات پہلے دن عرض کر رہا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ بھرے مجمع اس سے زیادہ افراد جب آ جاتے تب کرتا، لیکن جتنے افراد آپ بیٹھو گے مجھے امید ہے کہ آپ تو انشاءاللہ پورا اشرا سنیں گے. وہ جو دیر سے آنے والے ہیں ان کا تو کوئی ذمہ داری نہیں. ایک مشکل کا ہم سب کو سامنا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا خطیب کیوں نہ ہو، لیکن ایک مشکل ہمیں بھی سامنے رہتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ خطیب ہو، جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ گفتگو آپ نے پہلے سنی ہوتی ہے یا نہیں سنی ہوتی. توجہ فرمائیے گا. یا تو پہلے وہ گفتگو آپ نے سنی ہوئی ہے یا وہ گفتگو نہیں سنی ہوئی. تیسری تو نہیں ہو سکتی نا. یہی دو حالتیں ہیں. لیکن ہمارے اوپر اعتراض دونوں وجہ سے ہوتا ہے. توجہ فرمائیں، یہ ہماری مجبوری اور ہمارے مسائل اور جسے کہتے ہیں ہماری مشکلات. اپنی مشکلوں کو میں آج کو ہی آپ کے سامنے ذکر بھی کر دیتا ہوں کہ ہمیں کون کون سی مشکلات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک عظیم ترین مشکل یہ ہے کہ میں جو بھی پڑھوں گا یا وہ آپ نے پہلے سنا ہے یا نہیں سنا ہے. اسی طرح سے ہی ہوتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے یا آپ نے پہلے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، اعتراض دونوں بنا پر ہوتا ہے. آپ توجہ فرمائیں، اعتراض دونوں وجہ سے کیا جاتا ہے. اگر تو آپ نے وہ گفتگو پہلے سنی ہوئی ہے تو کہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کیا پڑھا ہے، یہ تو وہ باتیں کی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کون سا انہوں نے نئی بات ہمیں دی ہے، کون سا نیا ہمیں نقطہ دیا، ہمیں تو کوئی ان میں خدمت نہیں کر کے گئے، وہ تو اسی طرح سے چلے گئے. وہی جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے وہی سنا دیا. پھر کیا ایک یہ اعتراض. اب اس اعتراض سے بچنے کے لیے اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جو ممبر پر آئے وہ کچھ زحمت کر کے آئے. اب کیا ہے کہ اگر ہم کوئی تحقیق کر کے آ جاتے ہیں اور تحقیقی کوئی مجلس پڑھنا چاہتے ہیں، حق بھی یہی ہے، ضرورت بھی اس امر کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس جگہ پر آ رہے ہیں تو اس کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی محنت کر کے اور تحقیق کے ساتھ جب ممبر پر آتا ہے تو اعتراض سے پھر بھی نہیں بچ پاتا. پھر کیسا اعتراض ہوتا ہے؟ پھر اعتراض یہ ہوتا ہے، مجھے معاف کریں کہ بزرگوں کا اکثر اعتراض ہوتا ہے. پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہم نے آج تک سنی ہی نہیں تھی. یہ بات تو آج تک ہم نے سنی ہی نہیں تھی. ہماری اتنی عمر ہوگی، ہم 60 سال کے 70 سال کے ہو گئے، ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا مجلسیں پڑھتے کتابیں پڑھتے، ہم نے تو آج تک سنی نہیں، انہوں نے کہاں سے پڑھ دی. تو یہ دونوں طرح کا اعتراض کیا جاتا ہے. لہٰذا پہلے اعتراض کا تو میں جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ آپ کا بچانا ہے، حق بچانا ہے کہ اگر وہی جو باتیں آپ ہمیشہ سنتے چلے آ رہے ہیں میں بھی آ کر وہی آپ کو بار بار سناتا ہوں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ نہ کبھی قرآن پرانا ہوتا ہے نہ ذکر اہل بیت پرانا ہوتا ہے. جتنی مرتبہ سنتے چلے جاؤ، ورنہ ہمارے مسلمان بھائی تراویح نہیں پڑھتے.
تو مسلسل بار بار ہر سال کیا کوئی نیا قرآن پڑھتے ہیں؟ وہی قرآن پڑھتے ہیں نا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی تو محرم میں ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس قرآن بھی وہی ہے، بیت وہی ہے. لہٰذا اتنا سب جواب تو میں دے سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے تو یوں سمجھ کر سنیے کہ یہ ذکر بار بار سننا بھی عبادت ہے تاکہ اسے اعتراض سے بھی بچ جائے. اور اگر آپ کے سامنے، اور جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر وہ باتیں آئیں گی جو ہماری ایک تحقیق کا نتیجہ ہے، ایک تحقیق کا نچوڑ ہے، اور جسے کہتے ہیں آپ کی زبان میں خون پسینے کی کمائی ہے. تو ایسی تحقیق سننے کے بعد میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں، اور خصوصاً ان نوجوانوں سے اور بزرگوں سے جن کا کچھ تعلق علم سے پہلے اور بعد میں رہتا ہے، وابستہ رہتا ہے، پورے سال میں وہ سنتے رہتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، نہیں، آپ کو پوچھنے کا بھرپور حق ہے، لیکن اعتراض برائے اعتراض کا حق نہیں ہے. کیونکہ اس بنا پر یہ ہے کہ اگر اعتراض کریں گے تو یہ آپ اپنا ہی نقصان کریں گے، یا وہ غیبت ہوگی یا کسی حقیقت کا انکار ہوگا. لہذا یہ ضرور ہے کہ میں جو کچھ بھی پڑھوں آپ مجھ سے اس کا حوالہ مانگ سکتے ہیں. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ تحقیق کہاں سے آئی ہے، یہ کس کا قول ہے، کس کا فرمان ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ سب آپ کا حق محفوظ ہے. اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں بھرپور طریقے سے جو کچھ پڑھوں گا میں اس کا دفاع کرنے کا اور اس کا ثبوت فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. باقی یہ تقاضا ہے، خطابت یہ ہوتا ہے کہ ہر بات کا حوالہ کر دیا جائے تو پھر یہ خطابت نہیں رہتی، مناظرہ ہو جاتا ہے. تو یہ مناظرہ اور درس اور خطابت میں فرق ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہاں پر جیسے ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو فرما رہے تھے کہ یہاں پر خطابت ہم کرنے کے لیے آئے اور آپ خطابت سننے کے لیے آئے. اگر آپ کو درس چاہیے، اگر آپ کو مناظرہ چاہیے تو اس کے لیے ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے. لیکن یہاں کا جو تقاضا ہے وہ یہی کہ جو ہماری مجلسوں کا ایک طریقہ کار ہے اسی طریقے پر ہی مجلسیں ہونی چاہیے، اور اسی بنا پر انشاءاللہ تعالیٰ مجلسیں آگے بڑھے گی. بس یہ میں نے بات آپ کے سامنے جو عرض کر دی ہے کہ اگر وہ بات آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے تو اس کو بھی عبادت سمجھ کر کریں، اور اگر کوئی نئی بات آتی ہے اگر تو آپ اس سے مطمئن ہیں تو الحمدللہ، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو جب چاہیں میں یہاں پر ہوں تو سارا دن یہاں پر ہوتا ہوں. بس ایک مجلس مجھے پڑھنے جانا ہوتا ہے، کہیں مجلس جا کر پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں، باقی میں یہیں ہوتا ہوں. آپ کی خدمت میں ہوں، آپ میرے پاس آئیں گے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویلکم کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. درود پڑھ لوں. اب تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے نا، انشاءاللہ تعالیٰ جتنی آپ توجہ سے سنیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی توجہ کے ساتھ پڑھوں گا، اور اپنی کوشش کروں گا کہ اس سے زیادہ. عبادت ہمارا میں کر رہا تھا، جو حضرات نئے آئے ہیں اور گزارش یہ کوشش کریں، یہ سنت امام زمانہ ہم نے بنا رکھی ہے کہ آنا تو ہے ہی لیکن دیر سے آنا ہے. یہ سنت امام زمانہ امام انہی کو دیتی ہے کیونکہ وہ حکم خدا کے پابند ہیں. جب اذن ملے گا تو تشریف لائیں گے. تو یہ صفت صرف اور صرف امام کی ہے. آپ کو مجلس میں آنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ بعد میں بھی آنا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے بھی آنا ہے. تو اگر آپ بر وقت تشریف لائیں گے تو مجھے بار بار یہ تکلیف ہوتی پڑھنے والے کو کہ کیا ہے کہ اب جو نئے آئے ہیں اگر وہ بات رہ جائے اور اس بات کے ساتھ نہ ملے، ہو سکتا ہے میری بات کا غلط مطلب لے کر چلے جائے، آدھی سنی آدھی نہ سنی. تو اس وجہ سے بھی یہ رہتا ہے، اور دل بھی یہ چاہتا ہے کہ سب تک یہ بات پہنچ جائے. سب سے پہلے معنی عبادت عرض کیا ہے کہ عبادت کہا جاتا ہے نرمی کو. انتہائی نرم چیز کو عبادت کے معنی میں عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ لفظ کہاں سے آیا، کیسے استعمال ہوا، اور جو میں نے عرض کیا ہے یہ جائے کہ آپ چھوٹی موٹی اردو کتابوں میں یہ معنی نہیں ملے گا تاکہ پھر کوئی آپ میرے اوپر اعتراض نہ کرے کہ جی ہم گئے اور ڈکشنری میں دیکھا یہ معنی تو نہیں تھا. نہیں، یہ معنی جو میں کر رہا ہوں آپ میرے پاس آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا. اور میرے پاس الحمدللہ میں جی بات بڑی تو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ مجھے اپنی بات کا ثبوت دینے کے لیے میں اپنے ساتھ لیپ ٹاپ لے کر آیا ہوں جو ایک پورا کتاب خانہ ہے، لائبریری ہے جس کے اندر 50,000 کتاب ہے. کتنی ہے؟ 50,000 کتاب ہے، جو اپنے ہیں، پرائے ہیں، غیر ہیں، جو بھی ہیں سب کی تفاسیر اس کے اندر موجود ہے. شرط یہ ہے کہ وہ مشہور ہونا چاہیے، اور یہ ہے بہرحال عربی میں اور فارسی میں. تو بہرحال یہ ہے کہ
इतनी किताबों का साथ में मजमूआ लेकर आया हूं और ये वहां से मैं मेहनत करके ये पढ़ रहा हूं। ये आम डिक्शनरी की किताबों में ये बात नहीं मिलेगी। लिहाजा यह है कि ये अब लफ्ज अरबी में इस्तेमाल किया जाता था उस रास्ते के लिए। मुझे यहां हजारा डिवीजन में समझाना आसान होगा जी। जो माना पुराने जमाने में, आज के दौर में तो माशाल्लाह ये रोड बने हुए हैं, लेकिन उस वक्त रोड नहीं थे। क्या है कि पथरीली जमीन होती थी और कांटे होते थे, पत्थर होते थे, लोगों के लिए चलना मुश्किल होता था। जब वो रास्ता बहुत पथरीला और मुश्किल रास्ता होता था, उस रास्ते के ऊपर जब लोग चलते थे, कारवां चलता था, तवज्जो फरमाएं सभी, जब उस रास्ते पर चलते थे, वो रास्ता जब पथरीला और कांटों वाला रास्ता, जब चलते चलते लोगों के चलते चलते जब वो रास्ता इतना नर्म हो जाता था, तवज्जो फरमाएं, जब वो रास्ता इतना नर्म हो जाता था कि पांव को अगर आप नंगा भी रख दे तो पांव को तकलीफ न हो, वो इतना नर्म हो जाने वाले रास्ते को कहा जाता था मुअब्बद। क्या कहा जाता था? मुअब्बद। तवज्जो, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ताकि मुझे ये भी कहा गया कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर तहकीक और पढ़ी लिखी गुफ्तगू को पसंद किया जाता है और चेहरे भी मुझे पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप साथ साथ रहेंगे। अब यह है कि उस रास्ते को कहा जाता था मुअब्बद, यानी वो इतना नर्म हो जाता था, अब उसके अंदर कोई सख्ती नहीं होती थी। अब वहां से डिक्शनरी का वही लुग़वी माना वहां से उठाकर लाकर शरीयत में रखा गया और उस शरीयत में लाने के बाद उसका इस्तिलाही माना किया गया। लुग़वी माना तो आपने सुन लिया कि माना है नरमी, और मैंने अर्ज किया कि उस रास्ते को कहा जाता था कि जब वो रास्ता नर्म हो जाता था, जो पथरीला इलाका था, अब उस नर्म रास्ते को मुअब्बद और आग से पुकारा जाता था। अब इसी लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है शरीयत के अंदर भी। अब शरीयत के अंदर अक्द और इबादत, ये बहुत अहम गुफ्तगू है और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि हर बंदा तवज्जो से सुन रहा है। ये मुझे मैं एहसास कर रहा हूं, चेहरे पढ़ रहा हूं। वो ये है कि ये फिका के अंदर, शरीयत के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ इबादत, और इस इबादत के मुकाबले में लफ्ज इस्तेमाल हुआ शिर्क, यानी शिर्क किसी के मुकाबले में किसी को शरीक करार दे देना। अब ये इबादत किस तरह से है, किसकी इबादत करनी चाहिए, कैसे इबादत होनी चाहिए, ये सारे अपने मकामात पर। लेकिन ये जब लफ्ज इबादत का इस्तेमाल हुआ शरीयत के अंदर तो इसके माने मुख्तलिफ किए गए हैं। किसी ने ये भी लुगत के अंदर भी और फिकी किताबों के अंदर भी, शरई किताबों के अंदर भी लिखा गया है कि इबादत कहते हैं तसल्लुल को, खुशू व खुजू को, किसी जात के सामने अपने आप को जलील कर देना, ये है इबादत। आज ने ये माना किया है, माना ये काफी नहीं है, आपने सुभान अल्लाह किया, जज़ाकल्लाह, लेकिन यह है कि माना और है, ये सादा सा माना है। अगर हम यहां पर ही लोग जाएंगे कि किसी के सामने अपने आप को हकीर कर देना, फकत यही माना इबादत हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि ना हम वालिद का एहतराम कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको भी एहतराम करते हैं, सामने इज्जत करते हैं, उस्ताद की भी इज्जत करते हैं, बड़े आजाद की भी इज्जत करते हैं। तो अगर यही माना अगर ले लिया जाए इबादत का, तो ये क्या है, ये माना सही नहीं होगा। और यहां से अब मैं कहना चाहता हूं, आए दुनिया इस दर्शगाह को पहचाने, अल्लाह अकबर, दुनिया इस दर्शगाह को पहचाने। ये मजलिसे हुसैन हो रही है, लेकिन बात तौहीद की हो रही है, बात तौहीद की हो रही है। अब मैं कहने पर हक बजान होगा कि हुसैन ने तौहीद को फकत करबला ही में नहीं बचाया था, बल्कि आज भी अपने जिक्र के जरिए से बचा रहा है। मजलिस हुसैन है, लेकिन बात तौहीद की हो रही है। अब यह है कि इबादत कहा गया कि तसल्लुल और खुशू व खुजू को,
جبکہ یہ معنی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ہے بہت سارے معنی تھے، میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ 10 بن جائے گا، وہاں تک نہیں مجھے جانا ہے، بس میں جلدی سے اس کا معنی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عبادت، اس عبادت کو کہا جاتا ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان، توجہ فرمائیں، اس تعریف کے نتیجے میں بہت خوبصورت نتیجہ ہوگا اور بہت سارے مشکلات کا حل بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ایسے ذلیل کر دینا، حقیر کر دینا کہ اس کو خدا سمجھا جائے، اس کو الوہیت کا درجہ دے کر، اس کو ربوبیت کا درجہ دے کر اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اگر آپ کسی ذات کی تعظیم کر رہے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اس کو الہ نہیں مان رہے، آپ اس کو خدا نہیں مان رہے، آپ اس کو گاڈ نہیں مان رہے، لہذا اس بنا پر وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ بلکہ قرآن نے تو خود ہمیں بہت ساری چیزوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شعائر اور نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی کو تقویت دیتی ہے؟ تو اگر آپ یہ تعظیم کو بھی عبادت سمجھیں گے تو اس آیت کا کیا معنی کریں گے؟ اور پھر اس کا کیا کریں گے کہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے، حضرت یوسف پیغمبر کے بارے میں، کیا قرآن پاک کی آیت نہیں ہے کہ خروا لہ سجدا، کہ وہ سب کے سب سجدے کی حالت میں حضرت یوسف پیغمبر کے سامنے گر پڑے؟ تو کیا یہاں پر آپ جو معنی دیتے ہیں اس کے مطابق یہ حضرت یوسف کی عبادت نہیں ہوگی؟ نہیں، اگر حقیقی معنی میں آپ عبادت کا معنی سمجھتے تو آپ کو معنی سمجھ میں آ جاتا کہ یہ جو حضرت یوسف پیغمبر کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، کہ سجدہ الہ سمجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ ان کی عظمت پر سجدہ کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، وہ بھی آپ سامنے جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر کرنا، در حالانکہ اس کو آپ خدا مانتے ہیں، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اب یہ عبادت جو ہے کہ کسی غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اب میں پوری نمائندگی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اٹھے اور یہ کہہ کر مجھے بتائے، اور ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جتنا بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، کون ہے ان میں سے جو اللہ تعالیٰ سمجھ کر مانتا ہے؟ کون ہے جو ان کو الہ مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ خود ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام یہ فرماتے، توجہ فرمائیے گا، بہت لطیف جملہ دینے جا رہا ہوں۔ علی علیہ السلام جتنے بھی ان کے فضائل ہیں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں گے، علی کے بہت فضائل ہیں۔ میں خندق خیبر یہاں پڑھ سکتا تھا، یہاں پہ نعرے لگوا سکتا تھا، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، علی کے بے شمار فضائل ہیں، وہ سارے فضائل ایک طرف، لیکن آؤ خود علی سے پوچھتے ہیں، یا علی آپ کے نزدیک آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بہت فضیلتیں ہیں، لیکن یا علی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گا فضائل علی بازبان علی۔ میرے موضوع بہت دلچسپ ہوا کرتے ہیں، یقین جانیں، کبھی آپ میرے پاس آئے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کس کس موضوع پر اشرے پڑھ چکا اور خمسے پڑھ چکا، مختلف مجالس پڑھ چکا ہوں۔ تو ان میں سے ایک یہ مجلس بہترین قسم کی ہے، فضائل علی بازبان علی۔ علی بتائیں گے کہ علی کیا ہے، مجھے کیا معلوم کہ علی کیا ہے؟ تو بس یہ ہے کہ علی علیہ السلام سے جب پوچھا جائے کہ یا علی آپ بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تو میرے مولا فرماتے ہیں میرے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں، میرے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ سب سے بڑی فضیلت علی کی یہ ہے، تو کون شیعہ ہے جو اس مقام پر لے جاتا ہے؟ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی گفتگو کریں گے، بس یہاں پر یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے صحیح معنی یہی نہیں ہے،
اور باقی رہا کہ توحید کا ماننے والا ہی موحد ہے، توحید کے ماننے والا ہی مسلمان ہے، توحید کے ماننے والا ہی مومن ہے۔ اور توحید آپ تو بس بہت سنا ہے توحید، لیکن توحید کی اقسام ہے باقاعدہ۔ توحید ذاتی، اب یہ درس نہیں ہو جائے گا، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادی، یہ توحید کی اقسام ہے۔ یعنی توحید یعنی نوجوانوں اور بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، بزرگ بہتر جاتے، توحید یعنی ایک وحدانیت، وہ ذات اپنی ذات کے اندر واحد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن نے آواز بھی دی، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور وہ ایک ہے۔ یہ توحید ذاتی ہے۔ اور پھر توحید صفاتی، توحید صفاتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ واحد ہے، جو اس کی صفات ہے اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ صفات ہے، وہ قیوم ہے۔ یہ صفات ذاتی ہے اور اس میں توحید کا قائل ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس میں توحید کا قائل نہیں ہے تو وہ موحد نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور توحید افعالی یعنی توحید الرازقیت، توحید الربوبیت، تو یہ ساری کی ساری ذات، ان چیزوں کے اندر ایک ماننا ضروری ہے۔ یہ ذات، تین چیزیں خدا کی ذات کے ساتھ منسوب ہیں۔ کیا؟ توحید ذاتی، تھوڑا سا بیدار ہوں، جزاک اللہ۔ توحید ذاتی میں کبھی کبھی سن بھی لیتا ہوں، یہ ہے توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، یہ ذات خدا کے ساتھ مختص ہے۔ ایک توحید عبادی ہے جو انسانوں کے ساتھ مختص ہے، وہ کیا ہے کہ وہ فقط یکتا خدا کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہیں کرے، فقط خدا کی عبادت کرے، اور فقط خدا ہی کی عبادت ہے، ورنہ اگر اس سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت کرے گا تو وہ مشرک کہلائے گا۔ لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر وہ ذات کسی کی تعظیم کروائے، وہ ذات اگر کسی کو منوائے، وہ ذات کسی کے سامنے جھکائے، تو اس کا مطلب شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، یہی اصل توحید ہے، ورنہ وہی ہے وہ شیطنت ہے، اللہ اللہ، ورنہ وہ شیطانیت ہے۔ شیطان بھی کیا کرتا تھا؟ خدا کو مانتا تھا، کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، کہا نہیں پروردگار دو زبانیں والا ہے، یعنی 2 کروڑ اور سجدہ کر لوں گا لیکن آدم کو ایک سجدہ نہیں کروں گا۔ تو انسان کو ایسا واحد بھی نہیں ہونا چاہیے جیسا شیطان تھا کہ اللہ کے کہنے پر بھی اللہ کی بات کو نہیں مان رہا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو ذات کو تو مانتا ہے، توحید ذات کا تو قائل ہے، توحید صفات کا قائل نہیں ہے، توحید افعال کا قائل نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسی بات کو ماننا چاہیے، اور ایسا یہی ہے کہ جیسے خدا کو جب وہ مان رہا ہے تو اس کے فرمان کو بھی مانے، اور اس کو فرمان کو ماننا یہ خلاف توحید نہیں ہے۔ سبق اس مجلس کا یہ ہے، کیونکہ آج سب سے زیادہ زور ہمارے اوپر یہ تہمتیں جو لگائی جاتی ہیں کہ جی بہرحال یہ شیعہ سنی دونوں برادریوں پر تہمت لگتی، فقط اس میں شیعہ نہیں ہے، آگے فرنٹ پر شیعہ آ جاتے، ورنہ ہمارے اہل تسنن برادران کے اوپر بھی یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ جب بزرگوں کا احترام کرتے ہیں تو ان کے اوپر مشرک ہونے کے لگائے جاتے ہیں، جبکہ یہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ مومن کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ عبادت کر رہا ہو تو وہ عبادت یہ ہے کہ اس میں توحید ہونی چاہیے، فقط خدا کی ذات ہونی چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اگر وہ تعظیم کر رہا ہے تو اس کے عقیدے کو پہچانو، اس کا اگر عقیدہ یہ ہے کہ جس کی وہ تعظیم کر رہا ہے اگر خدا سمجھ کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، لیکن اگر تعظیم اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے من یعظم شعائر اللہ، اللہ اکبر، من یعظم شعائر اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ کہ تقوی کے قریب ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے اوپر فتوے نہ لگاؤ کہ یہ علم کیوں چومتے ہیں،
نشانیاں ہیں کس طرح سے یہ ان بندوں کے ساتھ منسوب ہے جس نے توحید بچائی ہے، جس نے توحید بچائی ہے۔ تو بس انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کروں گا کہ عبادت کی بھی پھر قسمیں ہیں، عبادت بھی ایک جیسی نہیں ہے، عبادت کی بھی قسمیں ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں عرض کروں گا، تھوڑا سا تذکرہ ولایت کے ساتھ بھی ہو جائے تاکہ موضوع ساتھ متصل رہے، کہیں خشک گفتگو نہ چلتی رہے۔ سوال پڑھ محمد عبادت اور ولایت۔ اب اس پر میں تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر ذکر زیادہ کروں گا، کیونکہ آج وقت اتنا نہیں بچا ورنہ ساری گفتگو خشک ہو جائے گی، لہذا میں آگے بڑھوں گا جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صبح تک بیٹھے ہوئے ہیں، جزاک اللہ۔ مسئلہ میرا نہیں، مسئلہ ان کا ہے بیچارے، یہ مسئلے میں کل آئے نہیں، ویسا تو میں غدیر کا ممبر تو میرے پاس ہے نہیں نا کہ میں سمیٹ کر آپ لوگوں کی سوال پڑھ محمد لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے اور وعدہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو آگے بڑھے گی۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا حصہ عبادت اور ولایت، آج میں اس طرف والوں کو تھوڑا سا متوجہ یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات، کل آپ لوگ سب سے پہلے آئے کیونکہ مجھے آپ پر اچھا غدیر میں انشاءاللہ پڑھوں گا تو بعد میں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر گاڑیاں والے بھی آتے ہیں، گاڑیوں پر لوگ، گاڑیوں والے اگر لوگ آتے ہیں تو اگر میں کوشش یہ کروں اور کل سے اگر مجھ سے لمبا پڑھوانا ہے تو کل سے چابیاں سب کی یہاں پڑی ہوں گی اور پھر مجھ سے سنیں آپ۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ ہے کہ میں غدیر کا ممبر بنا کر آپ کو پریشانی کرنا چاہتا، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات سے آپ عبادت سمجھتے ہیں، یہ 10 دن کے مہمان ہیں اور 10 دن تذکرہ ہے، اور یقیناً میں محنت کر کے آپ لوگوں کے سامنے ایک آپ حضرات کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ چلے ایک بات اور بھی آ گئی ہے کہ ہمارے مولانا لوگوں کے اندر بات تو ہوتی ہے کہ اندر کی باتیں پر آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور ممبر سے کر رہا ہوں، ڈال بھی رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بہت کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کو کیا دیں گے، یعنی مجلس پڑھ رہے ہیں، اجرا پڑھ رہے ہیں یا جو بھی ہے، یہ تمام فرقوں مذاہب میں آ چکا ہے یہ کہ جہاں جو جا رہا ہے درس دینے کے لیے کہ آپ کی مثلا ان سے بات کتنے میں ہوئی ہے کیا دیں گے، لیکن میری سوچ دیکھیے گا یقین یا نہیں، میں پلٹ کر اگر کوئی ویسے کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ الحمدللہ کوئی مجھ سے آ کر یہ پوچھے کہ وہ کیا دیں گے، لیکن پھر بھی اگر کوئی پلٹ کر یہ کہہ بھی دیتا ہے تو میں پلٹ کر یہی ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ تو ہمارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں کہ وہ مجھے کیا دیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں جہاں جا رہا ہوں میں ان کو کیا دوں گا، مجھے کیا ان کو دینا ہے، کیونکہ وہ بھی تو مجھے آپ اپنا وقت نہیں دے رہے، اس کی کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے۔ کتنے مومنین آئے ہوئے، دور دور سے آئے ہوئے، بہت دور سے، میں سبھی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور سچے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اجر میں دکھیاری ماں دے گی، جن کے لال کا یہ غم سننے کے لیے آپ آتے ہیں، بس اجر وہ دے گی، لیکن میری ایک سید ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے، آپ سادات کا احترام کرنے والے ہیں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کا مہمان ہوں، بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ اگر اول سے آپ آ جائیں گے تو میں بھرپور طریقے سے اچھی طرح سے گفتگو کر سکوں گا، بس اس کے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ عبادت اور ولایت۔ ولایت کا لفظ بھی ہم نے بہت سنا اور معذرت کے ساتھ انقلابیوں بہت ہم نے نعرے بھی لگائے، لیکن معنی حقیقی سے واقف ہونا یہ ایک الگ بات ہے، فقط نعرہ لگا کے نکل جانا یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں عبادت اپنی جگہ پر وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میرا طریقہ کار بھی یہ، میں یہاں پر کسی کو ناراض کرنے نہیں آیا، سب کو راضی کرنے آیا، تو کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ میری بات کا کوئی غلط معنی نہیں دے گا، میرے سب آپ محترم ہیں، چاہے آپ کسی بھی نقطۂ نظر سے آپ کا تعلق ہے، وہ سب میرے لیے مومن ہے، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے اور وہ کیسے آئینہ ہے، کبھی اس پر بھی ہم ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ محظوظ ہوں گے کہ مومن مومن کا کیسے آئینہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ولایت کا معنی یہ مادہ ہے والا، یا اب یہ درس شروع ہو گیا ہے،
لیکن یہ ہے کہ تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے اپنی بات میں وزن لانے کے لیے. واو لام یہ اس کا اصل مادہ ہے. اس سے ولی نکلا ہے، اس سے ولایت ہے، اس سے بنا ہے، اس سے مولا ہے، اس سے باقی مشتقات ہیں. لہذا یہ ہے کہ اس معنی کو، اس لفظ کے معانی کیا ہے، تو ڈکشنری والے نے لغت میں جو اس کا معنی لکھا ہے، جو تحقیق کے ساتھ لکھا گیا ہے، مفردات راغب جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کتاب کی اہمیت کو. اس میں اس کا معنی لکھا ہے کہ کسی شے کا پے در پے آنا، کسی شے کا متصل آنا، اور ایسا ہونا کہ جس کے دوران کوئی فاصلہ نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہاں سے ایک بات بالکل آگے بڑھ جاتی ہے، یعنی بلا فصل چیز کو کہا جاتا ہے ولی، جس دونوں چیزوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو. اب یہ اس کا لغوی معنی ہے، لیکن جب ہم اصطلاحی معنوں میں جاتے ہیں تو پھر الگ الگ معنی کیے جاتے ہیں، اور تقریباً 27 معنی لغت میں سے کیے گئے. چیک کر لیجیے تھوڑا سا وہ مائک کی وجہ سے، اور جو نہ کہ وہ مائک ہے تھوڑا سا دوسری سائڈ پر لگا دیں. یہ جو سوا پر تو اس کے تقریباً کیا ہے، کتنے معنی کیے گئے ہیں؟ 27. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب مجھے پتا ہے کہ بیدار مجمع ہے. اب یہ ہے کہ 27 اس کے معنی کیے گئے ہیں، لیکن یہ جو اس کے معنی کیے گئے ہیں وہ اس کے لوازمات کی وجہ سے کیے گئے ہیں، اس کی خصوصیات کی وجہ سے کیے گئے ہیں، اس کے قرائن کی وجہ سے کیے گئے ہیں. یہ اس کے حقیقی معنی نہیں ہے. حقیقی معنی ہے کسی شے کا دوسری شے کے ساتھ بلا فصل پیوست ہونے کا معنی ہے، کسی شے کے ساتھ ملا ہونا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. لیکن آپ جب مختلف جگہوں پر اس کے قرائن دیتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کا معنی دوست بھی کیا ہے، سرپرست بھی کیا ہے، اولاد تصرف بھی کیا ہے، اور اسی طرح سے باقی بھی معانی کیے گئے ہیں. لیکن دیکھا جائے گا کہ جب کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح خان ایک لفظ بولتا ہے کہ جی اس بچی کے ولی کو لایا جائے. اب ولی سے اگر ولی کا معنی دوست ہے تو یہاں پر کیا کریں گے؟ اگر آپ بچی کا ولی کا معنی یہاں پر دوست کریں گے اور پھر دوست لڑکی کے دوست کو بلا لیں گے تو یہ نکاح ہونے کے بجائے یہاں ہی بارات واپس ایسے ہی چلی جائے گی واپس. یہ نکاح ہونے کی بجائے الٹ ہو جائے گا. تو جب یہاں سے یہ پتا چلا کہ اپنے اپنے مقام پر اس کا معنی کیا جائے گا، اپنے اپنے اعتبار سے اس کے معنی کیے جائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ولی کے معنی 27 ہیں، لیکن وہ قرائن کی وجہ سے ہے، لوازمات کی وجہ سے، حقیقی وہ معنی نہیں ہے. لہذا اصلی معنی اس کا ولی کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہونے کا معنی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے کا معنی ہے. ولا یلی کا معنی اس طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ متصل چیز کا ہونا ہے جس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. یہ اس کے معنی ہیں. بہرحال یہاں پر میں بات کو روک رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے اسی کی وضاحت کے لیے میں گفتگو کروں گا. اب تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت کس طرح سے زندہ ہوتی ہے دلوں میں. اب تھوڑا سا آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں تک میری گفتگو تھی، اب میرا ساتھ آپ دیں گے. یہ ولایت کس طرح سے پروان چڑھتی ہے. ہم علی علی تو کرتے ہیں، لیکن یہ پروان کیسے چڑھتی ہے، یہ عروج کیسے پاتی ہے. عبادت، ولایت، اور اب یہ پروان کیسے چڑھتی ہے اس کے اوپر ملاحظہ فرمائیں گے. یہ ولایت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ کس طرح سے بلند ہوتی ہے. ایک اس کی شرط ہے ذکر. ذکر کے ذریعے سے یہ ولایت پروان چڑھتی ہے. کیسے؟ جیسے آپ جس کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اگر آپ اپنے دل میں رکھ کر بیٹھ گئے تو یہ ولایت آپ کے دل میں ختم تو ہو جائے گی، پروان نہیں چڑھے گی. اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. اسی وجہ سے ہم یہ ذکر کر کے اپنی ولایت کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں. یہ ذکر ہے جس کے ذریعے سے، اور کیونکہ یہ ولایت
ولایت کا یہاں مانا آپ محبت بھی کر سکتے ہیں، مودت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس معنی میں ہم استعمال یہاں پہ کر رہے ہیں ابھی، کیونکہ آگے چل کر گفتگو جب بڑھے گی تو اس کے اس معنی پر بھی جا کر ہم بات کریں گے۔ اب اس معنی میں یہ ہے کہ آپ ذکر جب کر رہے ہیں تو یہ ولایت جو ہمارے دلوں کے اندر ایک مودت کی شکل میں ہے، محبت کی شکل میں ہے، تو یہ ایسی ہے جیسے پانی آپ جانتے ہیں کہ اگر یہاں پہ آپ جانتے ہیں مختلف جگہ پہ حوض ہیں، اگر پانی رکا رہتا ہے تو پانی بدبودار ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن اگر پانی میں روانی ہو تو پانی تر و تازہ رہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ جس کی ولایت تب کرتے، اگر آپ ذکر کرتے رہیں گے، اللہ اللہ، اگر آپ اس کا ذکر کرتے رہیں گے کہ ولایت پروان چڑھتی رہے گی۔ اور اسی طرح سے یہ ہے، میں بہت کچھ یہاں پہ رک اور بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کیونکہ آگے بڑھنا ہے۔ دوسری چیز ہے شکوہ۔ دوسری چیز یہ نوجوان یاد رکھے، میں کل پوچھ سکتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ولایت پروان چڑھتی ہے، علی کی ولا دل کے اندر کس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ شکوہ۔ لیکن بزرگ تو ناراض ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات کرتی، کیا شکوہ سے ولایت پروان چڑھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ در حقیقت ہم شکوہ کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ در حقیقت بات یہ، میری باتیں تھوڑی سی سنگین ہے، در حقیقت ہم شکوہ کو سمجھتے نہیں کہ شکوہ ہے کیا، شکوہ کسے کہتے ہیں، شکوہ کس سے کیا جاتا ہے۔ شکوہ کا گہرا تعلق ہے، توجہ چاہتا ہوں، گہرا تعلق ہے توقع اور امید کے ساتھ۔ ہمیشہ آپ میرے ساتھ آپ دیکھیں گے، ہمیشہ انسان اس کا شکوہ کرتا ہے جس سے کوئی توقع ہوتی ہے، جس سے کوئی امید ہوتی ہے، جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے، کبھی ہم شکوہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی جاننے والا پاس سے گزر جائے اور وہ سلام نہ کرے یا سلام کا جواب نہ دے تو ہم آگے بڑھ کر شکوہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے، لہذا یہ ہے کہ شکوہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومن کے دل کے اندر بھی چونکہ ولایت علی ہے، اس وجہ سے وہ کبھی کبھی شکوہ بھی کرتا ہے۔ شکوہ کیسے کرتا ہے؟ مولا مجھے اولاد چاہیے، بچے ہیں نا، جیسے بچوں کی طرح ہم بھی کرتے ہیں باتیں، کیا ہے کہ مولا ہمیں اولاد چاہیے، اب اولاد نہیں ملی، مولا مجھے جاب چاہیے، جاب نہیں ملی۔ نوجوان معذرت کے ساتھ فلاں جگہ پہ یہ ہمارا مسئلہ ہو جائے، نہیں ہوتا، کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو شکوہ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ولایت چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں انہی سے امید ہے کہ دلا سکتے ہیں تو یہی دلا سکتے ہیں، دلا سکتے ہیں تو یہی دلا سکتے ہیں۔ اب کسی اور کے پاس اگر کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو علی کا دروازہ ہے۔ کسی نے کہا کہ حاتم بھائی بہت بڑا صحیح تھا، بہت بڑا صحیح تھا، کہا کتنا صحیح تھا، کہا اس کے 40 دروازے تھے، لوگ 40 دروازے پر جاتے تھے، مانگتے تھے، ہر دروازے سے ملتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو اس کی توہین کر رہا ہے، 40 دروازے، آؤ علی کا وہ دروازہ ہے جو ایک ہی دروازے پر اتنا دے دیتے ہیں کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہے علی کی ولا، ان سے مانگتے ہیں، لیکن ہم بچوں کی طرح ہیں، چاہے بڑے ہو گئے لیکن نہیں سمجھتے۔ فطرت ہماری بچوں جیسی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان کے مقابلے میں تو ہم بچے ہی ہیں نا۔ جب ان کے سامنے جائیں گے تو ہم تو، میں تو سمجھتا ہوں اپنے لیے تو یہی سمجھوں گا، لم یکن شیئا مذکورا ہوں، میں تو قابل ذکر بھی نہیں ہوں کہ اس وقت جب میں گفتگو کروں اور سامنے علی کی ذات ہو اور میں کہوں میں بھی ہوں، نہیں، تو ہی تو ہے، بس تو ہی تو ہے۔ تو بس یہ ہے کہ علی کی ولا یہ ہے کہ شکوہ کرنے سے بھی علی کی ولا پروان چڑھتی ہے، ایک تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اور جو امید ہے بس یہ ہے کہ کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن جب مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، جب نہیں ملتا تو شکوہ کرتے ہیں، بلکہ بعض میں کہہ دیتے ہیں تو فلاں کو تو دے دیا ہمیں نہیں دیا۔ یہ بھی بات ہے کہ ہم رک کر کئی باتیں کرنے والی ہیں کہ دینے کا اور کسی کو مل جانے کا مطلب بھی یہی ہے۔
بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے تو وہ جان کو آ جاتا ہے، لہٰذا انسان چاہتا ہے جلدی سے 2 روپئے دے اور اسے جان چھڑائے. لیکن اگر کوئی چاہنے والا آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا آئے ہو، بعد میں وہ بھی ملے گا، چلے اس کو چائے بھی پلائی جائے، اس کو فروٹ بھی کھلایا جائے، اور یہ بار بار آئے اور ہمارے پاس رہے. تو لہذا کبھی آپ اس کی ضرورت پورا نہیں کرتے تاکہ اسی ضرورت کے تحت یہ ہمارے پاس بار بار آتا رہے. کبھی یہ بھی وجہ ہو جاتی ہے کہ اس وجہ سے ہمیں نہیں دیا جاتا، اور کبھی یہ وجہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری سوچ محدود ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے فائدے میں ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم. لیکن جسے تراغنا ہے، خدا سے لے کر دینا ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے حق میں ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ بہرحال شکوا کرنے سے بھی کیا ہے، شکوا نیگیٹو نہیں پازیٹو ہونا چاہیے. تو وہ یہ ہے کہ شکوے سے بھی ولایت پروان چڑھتی ہے. اور پھر اسی طرح سے بہرحال 2-3 چیزیں اور تھی، میں بس چھوڑ رہا ہوں، اور آخری بات کو عرض کر کے بس اپنی زحمت کو تمام کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے، اس بات کو ضرور سمجھیے گا اور ہر بندہ آپ توجہ فرمائے. پہلے بھی میں آپ سے یقین جانے دل سے خوش ہوں، آپ بول رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں چیزیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ میری جتنی باتیں ہیں توجہ سے ضرور سن رہے ہیں. یہ بات بہت خوش ہوئی انشاءاللہ الحمدللہ. آپ توجہ سے، ہر آدمی جو ٹیک لگائے بیٹھے وہ بھی توجہ سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور بنا یہ ہے کہ چیز جو اہم بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے ولا پروان چڑھتی ہے وہ ہے تحفہ. تحفے سے بھی ولایت پروان چڑھتی ہے. توجہ فرمائیے، تحفہ سے بھی ولایت پروان چڑھتی ہے. دیکھیں آپ کسی ذات سے جب محبت کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، تحفہ دیتے ہیں نا. اور اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ تحفہ دو تاکہ تمہارے درمیان محبتوں میں اضافہ ہو. تو یہ محبتوں میں اضافہ کرتا ہے اور اسی کا نتیجہ ولایت بھی ہے. تو ولایت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تحفہ جو دیا جاتا ہے تو کیا ہے، اس کا نتیجہ ولایت میں اضافہ ہوتا ہے، ولایت پروان چڑھتی ہے. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دنیا ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ مجلسیں کیوں کرتے ہیں. بھائیوں یہ تحفہ ہے، یہ مجلسیں ایک تحفہ ہے، یہ زوجنا تحفہ ہے، یہ تعزیہ تحفہ ہے، یہ جھولا بنانا تحفہ ہے، یہ ماتم داری یا حسین مولا نوجوانوں کو زندہ و سلامت رکھے. ماتمی کا ہاتھ بہت قیمتی ہے. ماتمی کا ہاتھ وہ ہے جو اہل بیت کے لیے پسندیدہ ہاتھ ہے، کیونکہ ہمارے بزرگان نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو غم حسین پہ ہاتھ اٹھتے ہیں، اٹھ پڑتے تو اپنے سینے پر ہے لیکن اس کا اثر رخسار یزیدیت پر ہوتا ہے. لہذا میں کم سے کم اپنے ہر ماتمی کا اپنے عقیدت کی نظر سے اس کا ہاتھ چومتا ہوں. میں ماتمیوں کا نوکر ہوں، غلام ہوں، کیونکہ یہ ماتمی ایسا ماتمی ہے جس نے آگ پر بھی ماتم کیا ہے، مشکل حالات میں بھی ماتم کیا ہے. ایک دفعہ ہم کراچی میں تھے، اگر آپ اس کو جانتے ہوں گے، وہاں پہ ایک امام بارگاہ ہے سیف الزمان اور ایک ہے امام بارگاہ آخر الزمان، دونوں گلستان جوہر میں ہیں. کافی عرصے تک وہاں سے سید وقار نقوی ایڈوکیٹ تھے. ان کی خواہش یہ تھی کہ یہاں سے جلوس برآمد ہو. وہ بیچارے انتہائی کوشش کرتے 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 حتیٰ کہ شہید ہو گئے، اور پھر بہرحال ان کی محنت رنگ لائی اور وہاں سے جلوس برآمد ہوا. ہم خود اس جلوس میں تھے، رات کا وقت تھا، رات کے تقریباً 2-2:30 کا ٹائم تھا، اور ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ بسیں بھری ہوئی آ رہی ہے اور لوگ کہتے چلے جا رہے ہیں یا حسین یا حسین. ہم خود حیران ہو گئے کہ یہ کیسے دور دور سے بسیں آ رہی ہیں، کہ یہ کیسے ہوا. پتہ یہ چلا کہ ان کو اطلاع یہ ملی ہے، ماتمیوں کا مقام سمجھنا چاہیے کہ ان کو اطلاع یہ ملی ہے کہ گلستان جوہر میں ماتمی جلوس کو روک دیا گیا ہے، خواتین لے کر چل رہی ہے. جو ان کو پتا چلا کہ انجمنوں والے، یہ تنظیموں والے، انہوں نے اپنے نوجوانوں کو بیدار کیا اور وہاں پہ لے کر آئے اس جلوس میں، اور یا حسین کر کے یہ دیکھیں یہ ہے آزاداری کے محافظ، یہ ہے آزاداری کرنے والے. بس یہی یہاں پہ سبق دینا چاہتا ہوں. ماتمی وہی ہے جو نمازی ہے، نمازی وہی ہے جو ماتمی ہے، کیونکہ حسین کا مقصد نماز ہے اور نماز فقط کافی نہیں ہے. کبھی ذکر کروں گا، فقط نماز کافی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ولایت اہل بیت نہ ہو، غم اہل بیت نہ ہو. تو بس میں اتنا کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب انسان
تحفہ بھیجتا ہے. بات تو ذہن میں ہے نا؟ یعنی جب انسان تحفہ بھیجتا ہے تو اس سے بھی محبت پروان چڑھتی ہے اور ولایت بھی پروان کو چڑھتی ہے. تو آپ کیا ہے، ہم یہ جتنا کچھ کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، کے پاس آخری بات ہو رہی ہے، ہم یہ جو کچھ جتنا بھی کرتے ہیں یہ سب تحفہ ہے. لیکن جتنا بھی ہم کرتے ہیں ہم اپنی ذات کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جتنی میری حیثیت ہے اتنا ہی میں کروں گا نا. ہم جو کچھ بھی اہل بیت کی خدمت میں بھیجتے ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ بھیجتے ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتا ہے. ہم جو بھیجتے ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق بھیجتے ہیں، اور وہ جو ہمیں عطا کرتے ہیں وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. جو ان کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں تحفہ. تو ان کی طرف سے ہمیں کیا تحفہ ملا اور کیا تحفہ ملنے والا ہے، توجہ فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بھی ماشاءاللہ حوالہ دیا تھا، ذکر کیا تھا، روایات ہوتی ہیں. میں نے کل پہلی دفعہ ان کو سنا، بہت دل محسوس ہوا اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ وہ بیان کیے. اور ہزارہ ڈویژن میں ماشاءاللہ ان کی بہت ساری خدمات بھی ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پہلا جو تحفہ ملا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تحفہ یہ ہے عزیزو، سننا روایت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، پہلا تحفہ یہ ہے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طالب العلم ولا یبغضک الا خبیث العادہ. یا علی تم سے محبت وہ کرے گا جو طالب العلم ہوگا، اور تم سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. محبت وہ کرے گا. پہلا تحفہ طہارت ولادت ہے جو ہم سب کو ملا ہے، آپ سب کو ملا ہے علی کی ولا کے صدقے میں. یہ تو پہلا تحفہ تھا. اور اس کے بعد آخری تحفہ، جب اس دنیا سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے ساقی کوثر علی ہوگا، سامنے علی ہوگا، ساقی کوثر علی ہوگا، اور شفاعت کے لیے وہ دکھیاری ماں ہوگی. وہ ماں سامنے کھڑی ہوگی اور یہ کہہ رہی ہوگی، روایت کے جملے ازاداروں یہ ہیں کہ بی بی کھڑی ہو کر یہ کہہ رہی ہوگی جب تک میرے بیٹے کا ماتمی آخری ماتمی ازادار جنت میں نہیں چلا جاتا میں جنت میں نہیں جاؤں گی. ایسا کرو یہ باتیں، یہ دن رونے اور رلانے کے دن ہے. میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں، مولا آپ کے پردے کو سلامت رکھے. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے نوجوان بزرگوں بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ راتیں گزار رہے ہیں، یہ جو آپ راتیں گزار رہے ہیں، ان راتوں کی اہمیت کو جانتے ہو، ان راتوں کی قدر کو جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے ہو تو آؤ، ان راتوں کی قیمت اگر کوئی پوچھے تو زینب سے پوچھے ان راتوں کی قیمت کیا ہے. کوئی عمار سے پوچھے، کوئی ام لیلا سے پوچھے ان راتوں کی قیمت کیا ہے. جزاکم ربکم خیر جزا. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سنا، لیکن بی بی کو غصہ دو. بی بی حضرات سنو گے، میں رک کر اگر یہ جملہ کہہ دوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود مجلس میں چل کر آئے ہیں؟ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جس وقت مجلس کا وقت ہوتا ہے اس مجلس سے پہلے شہزادی مومن کے ہر گھر میں جاتی ہے اور جا کر یہ کہتی ہے میرے لال کا ماتم ہونے والا ہے، میرے لال کی مجلس ہونے والی ہے، مجلس میں آؤ. آپ خود نہیں آئے، بی بی کی دعوت پر آئے ہو کہ آگے خوش لے کر بی بی کے سامنے گناہ گار نہ ہو جاؤ. یہی بی بی آتی ہے اور آنے کے بعد روایت کے جملے یہ ہیں کہ بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، ایک رومال ہوتا ہے، اور رومال لے کر ہر رونے والے کے چہرے کے پاس لے کر جاتی ہے جہاں سے تو آنسو پی جاتے. اس کے بعد یہ رومال لے جا کر کیا کرتی ہے؟ بی بی نے رومال لے جا کر حسین کے زخموں پر لگاتی ہے، زخموں پر لگاتی ہے، سارے زخم مٹ جاتے ہیں. لیکن دو زخم نہیں مٹتے، دو زخم
معلوم ہے نا آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم کو میرا مولا و آقا کربلا کے صحرا میں آ گیا۔ میں کہوں گا اے کربلا تو بہت خوش نصیب ہے، آج حسین تیرا مہمان ٹھہرا ہے۔ اے کربلا تو بہت خوش نصیب ہے، آج حسین تجھے کربلا کو کربلا معاملہ کرنے آیا ہے۔ اے کربلا اب تو قیامت تک چمکے گی۔ اے کربلا آج تمہارے پاس ایسے ستارے آ رہے ہیں، ایسے ستارے آ رہے ہیں۔ اے کربلا اب تو قیامت تک چمکے گی۔ کیسے؟ اے کربلا کوئی چاند کا نام علی اکبر ہے، کسی چاند کا نام قاسم ہے، کسی چاند کا نام اول محمد ہے۔ لیکن عزیزارو آپ جانتے ہیں نا جب چاند ہوتا ہے اور سورج نظر نہیں آتا، جب سورج ہوتا ہے چاند نظر نہیں آتا، لیکن واحد یہ کربلا معاملہ ہے جہاں پر ایک ہی وقت میں چاند بھی نظر آ رہا ہے، سورج بھی نظر آ رہا ہے۔ سورج کا نام حسین ہے، چاند کا نام عباس ہے۔ لیکن ایسا دارو ایک مرتبہ میرے مولا اس مقام پر پہنچے، جب پہنچے تو چلتے چلتے رہوار رک گیا۔ اب جو رکا کہا سواری تبدیل کی جائے، سواری کو بار تبدیل کیا گیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ میرے مولا نے 7 سواریاں تبدیل کی ہیں۔ 7 سواریاں جب تبدیل کی، جب کوئی سواری آگے نہ بڑھی، ایک مرتبہ کہا عباس ذرا اس کلیے والوں کو تو بلا کر لاؤ، اس علاقے کے رہنے والوں کو تو بلا کر لاؤ۔ ایک مرتبہ جب بلایا گیا کہا اچھا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس کو مولا اس کو نینوا کہتے، کہا اس کا کوئی اور نام، کہا اس کا نام غازریہ ہے، کہا کوئی اس کا نام اور، کہا اس کا نام شکیل فرات ہے۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا آگے کچھ نہ کہنا، لیکن کسی کی دھیمے سے آواز آئی مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا واللہ ہے ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری سواریاں اترے گی، ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہے گا، ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری خواتین کو قیدی کیا جائے گا۔ خیام لگانے شروع کیے، یا ایک مرتبہ بس آخری جملے، بس ایک مرتبہ جناب فضا دوڑی آئی اور آنے کے بعد کہا ہے حسین ایک دفعہ خیمے میں آیا، مولا ایک دفعہ خیمے میں آیا۔ اب جو ایک مرتبہ میرے مولا خیمے میں آئے، کیا دیکھا جناب زینب غش کے عالم میں ہے، غش کے عالم میں ایک مرتبہ پانی چھڑکا گیا، ابھی کیونکہ 2 محرم ہے نا پانی ہے، پانی چھڑکا گیا، ہوش میں جب آئی ایک مرتبہ بھی زینب نے آگے بڑھ کر کہا بھیا یہاں سے جلدی چلو، بھیا یہاں سے جلدی چلو۔ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا بھیا میں آپ کے خون کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں، میں آپ کے خون کی خوشبو کو محسوس کر رہی ہوں۔ میں کہوں گا عجب نہیں، ارے ہو سکتا ہے جناب زینب کی نظر میں روز عاشور کا منظر سامنے آ گیا ہو، ارے یہ کربلا ہے جہاں پر علی اکبر کو نیزا لگے گا، عباس کے بازو کٹیں گے، حسین تباہ ہوگا۔ وسيعلم الذين ظلموا